پر بھی حلال تھیں، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ یہودی کہنے لگے کہ نہیں، یہ چیزیں حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھیں، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور آپ کی اولاد اور نسلوں میں، یہاں تک کہ یہ چیزیں ہم تک حرام ہی چلی آئی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا گیا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر حلال تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک تکلیف ہو گئی، بیماری ہو گئی، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک و مولا، میری اس بیماری کو دور فرما دے۔ جب میری بیماری دور ہو جائے گی تو میں اپنی سب سے مرغوب غذا، سب سے پیاری چیز کھانا چھوڑ دوں گا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کو عرق النساء تھا، جس سے آپ کے پاؤں میں تکلیف تھی، تو آپ نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیماری دور فرما دی۔ تو آپ کو جو سب سے مرغوب چیز تھی وہ اونٹ کا گوشت تھا، اونٹنی کا دودھ تھا، تو آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لیا۔ پھر ان کی اولاد میں یہ چیز حرام نہیں تھی، مگر جب بنی اسرائیل نے سرکشی کی تو اس سرکشی کی وجہ سے زجرن ان پر یہ چیز حرام کر دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک تک یہودیوں پر یہ چیزیں ممنوع تھیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے سوال کیا، لیکن یہودیوں نے اس ساری بات کا اور آیت کریمہ کا انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توریت میں یہ بات موجود ہے، اگر تمہیں انکار ہے تو توریت لاؤ۔ اس پر یہودیوں کو یہ خیال گزرا کہ ہماری رسوائی ہوگی، تو وہ توریت نہ لا سکے اور ان کا جھوٹ ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس سے ثابت ہوا کہ پچھلی شریعتوں میں احکام منسوخ ہوتے تھے۔ اس میں یہودیوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ احکام منسوخ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو جانتا ہے کہ یہ حکم کتنے عرصے کے لیے نازل ہوا ہے، جب وہ عرصہ پورا ہو جاتا ہے تو دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ ایک حکم مخصوص عرصے کے لیے اس لیے نازل ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی وہ ضرورت ہوتا ہے، ان کے فائدے کے لیے اور حکمت کے لیے نازل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا۔ تو یہودیوں کو جو آپ نے کہا کہ توریت میں یہ لکھا ہے، لاؤ توریت میرے سامنے، یہ آپ کا کمال معجزہ ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی علوم عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، من قبل ان تنزل التوراہ، توریت نازل ہونے سے پہلے۔ توریت تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس سے بہت پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کر لی تھیں۔ یہاں پر یہ وضاحت سماعت کر لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا منع ہے، لیکن اگر کوئی شخص کر لے گا، مثلا وہ کہے کہ میں فلاں چیز اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، نہیں کھاؤں گا، تو یہ لفظ کہنے سے قسم ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ چیز کھائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی اور اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا، مگر یہ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کرنے سے منع فرمایا۔